اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ آج کی قرآنک لینگویج کلاس میں ہم انشاءاللہ اسم کا جو جنس ہے جو ہم نے لاسٹ کلاس میں سٹارٹ کیا تھا اس کا پارٹ نمبر 2 دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی آج ہم کوشش کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ اسم کا جنس مختصراً اور موٹے موٹے انداز میں اس بیسک فاؤنڈیشن کورس میں ہم آج اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کی کلاس پہ چلیں، جو ہمارا لاسٹ کلاس تھا جس میں ہم نے اسم کے جنس کے بارے میں بات کی تھی، اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں واپس۔ اچھا، تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ہم نے اسم کے جنس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ جنس کا مطلب جینڈر انگلش میں، یعنی اسم کا مذکر یا مؤنث ہونا، مطلب اسم کا انگلش میں یا میسکولائن ہونا یا فیمینائن ہونا۔ پھر ہم نے کہا تھا مؤنث کی جہاں تک بات ہے ہم مؤنث ہی پڑھیں گے اسم کے جنس کے ٹاپک میں۔ کیونکہ ہم نے جو رول اختیار کر رکھا وہ یہ ہے کہ زیادہ تر جو اسماء ہے ہمارے آس پاس یا عربی زبان میں، وہ اسماء زیادہ تر مذکر ہے۔ جب وہ مذکر ہے تو ہر کسی کے بارے میں پڑھنا، ہر کسی کے بارے میں رولز یاد رکھنا، اور یہ بہت مشکل ہے۔ ہم یہ اپروچ اپنائیں گے کہ ہم مؤنث کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی اگر کوئی دو اسماء ہمارے پاس ہے، ہم مؤنث کے رولز اس پہ اپلائی کریں گے۔ اگر وہ مؤنث کے رولز اس پہ اپلائی ہوئے اور وہ مؤنث ثابت ہوا تو اس کا مطلب وہ اسم مؤنث ہے۔ اگر مؤنث ثابت نہیں ہوا تو آٹومیٹک وہ اسم مذکر کی کیٹیگری میں چلا جائے گا۔ تو مؤنث ہم نے کہا تھا مؤنث دو طرح کا ہوتا ہے، حقیقی مؤنث اور غیر حقیقی مؤنث۔ حقیقی مؤنث کے بارے ہم نے کہا تھا جس میں حقیقتاً آپ کے پاس فی الواقع کوئی مذکر موجود ہو، یعنی آپ محسوس کر سکتے ہو، آپ دیکھ سکتے ہو یا آپ ڈیل کرتے ہو اس کے مذکر کے ساتھ۔ جیسے مؤنث ہمارے پاس ماں کے لیے یا نام جو ہے عربی میں دیٹ از امن، تو امن کے مقابلے میں آپ کے پاس حقیقی مؤنث جو ہے، جو یعنی اس کا جو فی الواقع اس کا اپوزٹ موجود ہے وہ ہے ابن، تو یہ تو سیدھے مؤنث ہوگا۔ اسی طریقے سے مؤنث لڑکی ہے تو اس کا اپوزٹ موجود ہے ولدن، لڑکی لڑکا۔ اچھا، امتن چاچی، اس کا مذکر یعنی اپوزٹ جو ہے یہ مذکر جو ہے وہ امن یعنی چاچا۔ اس طرح سے اخن بھائی، یہ اختن بہن، تو اس کا مذکر موجود ہے اخن۔ تو یہ پہچاننا بڑا آسان ہے۔ تو یہ تو ہو گیا حقیقی مؤنث۔ اس کے بعد غیر حقیقی مطلب جس کا آپ کے پاس اپوزٹ موجود نہیں ہے، فی الواقع کوئی اپوزٹ موجود نہیں ہے، بلکہ عرب اسے پڑھتے ہیں مؤنث، عرب اس کا استعمال مؤنث کرتے ہیں۔ قرآن زبان کے ماہرین یا عربی لغت کے ماہرین یا جن کی زبان عربی ہے وہ اسے مؤنث سمجھتے ہیں اور مؤنث استعمال کرتے ہیں، اس کو غیر حقیقی مؤنث کہتے ہیں، اور اس کا حقیقتاً فی الواقع کوئی مذکر موجود نہیں ہے۔ جیسے شمسن، ذکرا، صفرا، یہ سارے مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے کہا تھا حقیقی مؤنث تو انڈرسٹینڈ کرنا مشکل ہے، غیر حقیقی مؤنث کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم فردر اس کی دو کیٹیگرائزیشن پڑھتے ہیں، ایک لفظی مؤنث، دوسرا سماعی مؤنث۔ لفظی مؤنث میں یہ جو مؤنث ہے اس کا جو لفظ کا کنسٹرکشن ہے، یعنی جن حروف الہجا سے وہ بنا ہے ان میں کوئی ایسی علامت موجود ہے جس علامت کی بنا پر ہم اسے آرام سے ٹریس کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اس کو علامتی مؤنث بھی بولتے ہیں، قیاسی مؤنث بولتے ہیں۔ یعنی ان علامات کی بنیاد پر اس لفظ میں جو علامت موجود ہے ہم اسے مؤنث تسلیم کرتے ہیں۔ جیسے تا مربوطہ، یہ گول تا، یہ مؤنث کی علامت ہے۔ الف کے بعد حمزہ کسی بھی اس اسم کے اینڈ پہ اس کو الف ممدودہ بولتے ہیں، یہ بھی علامت مؤنث ہے۔ اور الف مقصورہ یعنی ایسے کھڑا الف ہوگا اور اس کے بعد یا ہوگا، اس کو الف مقصورہ بولا جاتا ہے، تو یہ بھی مؤنث کی علامت ہے۔ تا مربوطہ بہت ساری قرآن پاک میں مثالیں ہیں، وجہن تو شاید اس میں بول نہیں سکتے لیکن پھر بھی، مدرستن، صلاتن، بقرتن، اس میں بہت ساری ایگزامپلز آ سکتی ہے گولتا والی۔ اچھا، الف ممدودہ والی سماعن، ماعن یعنی آسمان، پانی۔ الف مقصورہ اولا، یعنی اولن کی مؤنث اولا،
کبیر کبرا، صغیر صغرا. پھر میں نے کہا تھا آپ ہمیشہ ان لاز میں، ان قوانین میں آپ کی ایکسیپشنز موجود ہے، تو ایکسیپشنز کے لیے ہمیشہ مائنڈ تیار رکھنا ہے، لیکن موسٹ آف دا ٹائمز یہ ہمارا کام بہت آسان کر دیتے ہیں. اچھا، اس کے بعد میں نے کہا تھا جو مونس کی دوسری کیٹیگری ہے غیر حقیقی، وہ ہے سماعی مونس. سماعی مونس میں وہ اسما آتے ہیں جو ہمارے پاس، جن کے پاس کوئی بھی رول نہیں رہتا ہے ان کو مونس سمجھنے کا، بس بنیاد ایک رہتی ہے کہ اہل عرب استعمال کرتے ہیں، تو ہم نے انہیں سنا ہے اہل عرب سے، یا میں نے اپنے استاد سے سنا ہے، اور انہیں کسی عرب کے استاد سے سنا، یا عرب کے ایکسپرٹ سے سنا ہے، یا لغت کے ماہر سے سنا ہے کہ عرب اسے استعمال کرتے ہیں مؤنث. تو یہ سنی سنائی جو ہے یہ کیٹیگری سنی سنائی کیٹیگری ہے. تو سماعی مؤنث ہم آج دیکھیں گے. تو آج کی کلاس میں ہم سنی سنائی مؤنث یعنی سماعی مؤنث کا دیکھیں گے. تو اسم کے جنس میں آج کا ٹاپک ہے سماعی مؤنث. سماعی مؤنث یعنی ایسا مؤنث جس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی رول نہیں ہے، کوئی خاص قوانین نہیں ہے، لیکن چونکہ عرب انہیں استعمال کرتے ہیں، ہم نے سنا ہے اپنے استاد سے، ہم نے سنا ہے عرب کے ماہروں سے، ہم نے سنا ہے عرب کو ان کو استعمال کرتے ہوئے، تو اس کی بنیاد پر ہم ان کو یاد رکھیں گے. ان کا قرآن پاک میں استعمال مؤنث ہے تو ان کو استعمال یاد رکھنا پڑے گا، ان الفاظ کو، ان کی وکیبلری کو ہم یاد رکھیں گے. یعنی یہ کام ہمارے لیے آسان ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں مطالعے کی ضرورت ہے، اور مطالعہ جب ہم کرتے ہیں تو پھر دھیرے دھیرے چیزیں یاد ہو جاتی ہیں. تو اس کو ہوتے ہیں سماعی مؤنث. اس میں بھی ماہرین جو ہے انہوں نے بہت غور و فکر کر کے الفاظوں پہ، اسماء پہ غور و فکر کر کے کچھ گروپس بنائے ہیں، کچھ کیٹیگریز بنائے ہیں، جس سے ہمیں ایک اسم کا مؤنث سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. تو وہ کیٹیگریز ہم دیکھ لیتے ہیں. کیٹیگری نمبر 1 یہ ہے جس کو ہم بولتے ہیں جیسے ایک کیٹیگری ہے ہواؤں کے نام. ہواؤں کے نام عرب انہیں مؤنث سمجھتے ہیں، یعنی عرب انہیں مؤنث استعمال کرتے ہیں جملے میں. یعنی قرآن پاک میں ہواؤں کے جو نام ہے ریحن، صرصر، بادن، تو وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں، یعنی ان کا استعمال جملے میں مؤنث ہے، یعنی عرب انہیں مؤنث سمجھتے ہیں، ہم نے ان کو مؤنث سنا ہوا ہے. تو ہواؤں کے نام جو ہے یہ مؤنث ہے. جیسے آپ مثال لکھ سکتے ہیں قرآن پاک میں ریحن کی ایگزامپل بڑی کامن ہے، ریحن، یہ بھی ہوا کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایئر. اچھا، صرصرن، صرصرن، یہ بھی قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے. بادن، تو یہ بھی جو آپ کو یہ ہے بادن حدیث پاک میں بھی آتا ہے. تو بہرحال یہ جو نام ہے ہواؤں کے نام یہ مؤنث ہے. نمبر 1 کیٹیگری. کیٹیگری نمبر 2 شراب کے نام. شراب کے نام، شراب جو چیز ہے اس کے نام بھی مؤنث ہے. جیسے بہت کامن نیم ہے خمرن، خمرن شراب کو بولتے ہیں. اچھا، شرابن کے لیے بھی اس کا استعمال، شرابن ورڈ سے بھی شراب مراد لیا جاتا ہے. شرابن، شرابن کے بہت معنی ہوتے ہیں. بہرحال شرابن بھی عربی میں الکوہل کے لیے بولا جاتا ہے. تو شرابن، تو یہ بھی مؤنث ہے. اسی طریقے سے کیٹیگری نمبر 3 آگ کے نام، یہ بھی مؤنث ہے. آگ کے نام، آگ، نارن. اچھا، جہنم کے لیے بھی نار استعمال ہے قرآن پاک میں یا حدیث میں. بہرحال نار ہی مراد ہے، آگ مراد. جہیمن بھی استعمال ہوا ہے.
جہیم، اس سے بھی نار مراد. اچھا جہنم سے بھی نار مفسرین نے مراد لیا ہے، جہنم. ہوتا اصل میں وہ جگہ جہنم ہے، لیکن اس سے بھی مراد ٹرانسلیشن مفسرین نے کیا ہے نار. تو اور جہنم ہے ہی نار کی وادی بیسیکلی. تو آگ کے نام یہ بھی مؤنث ہے. چوتھا یہ بہت اہم ہے، جسم کے وہ اعضاء، جسم کے وہ پارٹس، جسم کے وہ حصے جو جوڑ میں ہیں، جن کے جوڑے ہیں. جسم کے وہ حصے، وہ پارٹس جن کی جوڑے ہیں، پیئرس ہیں. جیسے یدن، ہاتھ کے لیے یدن استعمال ہوتا ہے، تو ہم جانتے ہیں ہاتھ دو ہے. اچھا عین، آنکھ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ بھی دو ہے. اذن، کان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اذن، ہاں یہ دو ہے. اچھا رجلن، ٹانگوں یا پیروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، رجلن، یہ بھی دو ہے. ایک تو ہوتا ہے رجلن، رجلن آدمی کو بولتے ہیں، پرسن کو بولتے ہیں، یہ رجلن ہے را کسرہ کے ساتھ. تو یہ ہو گئی اور ایک کیٹیگری. اسی طریقے سے اور ایک کیٹیگری جو ہے اکثر شہروں کے نام، اکثر شہروں، گاؤں کے نام، وہ بھی مؤنث استعمال ہوتے ہیں. جیسے مکتن، اچھا قریتن، بلدتن، دولتن. اچھا قریتن، بہرحال اس میں علامتی بھی موجود ہے، لیکن ان کو ڈکلیئر بھی کیا. بعض اوقات علامت نہیں ہوگی، لیکن آپ کا جو نام ہوگا شہر کا یا گاؤں کا، وہ مؤنث استعمال ہوگا. قریتن گاؤں کو بولتے ہیں یا بستی کو. اچھا دولتن حکومت. مصر، اور جتنے بھی شہر ہے، اکثر جو شہر، گاؤں، کنٹریز، ممالک جو ہے وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں. تو شہر، گاؤں یا ممالک بھی لکھ سکتے ہیں، یا ملک. تو یہ جو ہے مؤنث استعمال ہوتی ہے. تو ان 5 کیٹیگریز کو یاد رکھیں. مؤنث کی علامات تا مربوطہ، الف مقصورہ، الف ممدودہ اور حقیقی مؤنث، یہ سارے قوانین مائنڈ میں رکھ کے ہم کوشش یہ کر سکتے ہیں کہ 2 اسماء میں سے یا کسی بھی اسماء کو یہ پہچانے کہ وہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے، اس کے بعد ہم اس کو جملے میں استعمال کر سکتے ہیں. باقی ایکسیپشن جو ہے وہ ہمیشہ ہے، اور ایکسیپشنز کے لیے ہمیشہ مطالعہ ہیلپ کرتا ہے. اچھا اب اس کے علاوہ کچھ اہم چیزیں ہیں جو ہمیں مؤنث بنانے میں ہیلپ کرتی ہیں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو آپ ابھی یاد رکھ لیجیے. ایک رول ہے کہ عربی زبان میں یہ بہت اہم ہے. جیسے میں نے کہا تھا صفت جو ہے یہ عربی زبان میں مؤنث، یہ جو ہے مذکر، یہ جو ہے اسم ہے، صفت. اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے لیکچر میں ہم نے کہا تھا اسم عربی زبان میں نام کو کہتے ہیں. تو اسم کو ہم ڈیفائن کریں گے، نام کسی شخص کا، کسی جگہ کا، کسی چیز کا، کسی صفت کا، کسی کام کے نام کا. اس کو ہم نے مصدر کہا تھا. تو صفت اسم ہے. تو صفات اگر ہم دیکھیں گے، کچھ صفات ہم یہاں پہ لکھیں گے، جیسے صغیر، کچھ صفات ہم لکھ لیتے ہیں. صغیر چھوٹا، یہ ایک صفت ہے. طویل کوئی لمبا ہے، یہ بھی ایک صفت ہے. کوئی بڑا ہے. کبیر، کبیر یہ بھی صفت ہے. اچھا صالح، صالح یہ بھی صفت ہے. تو اس طریقے سے ہم بہت ساری صفت لکھ سکتے ہیں. ایون مسلم، مؤمن وہ بھی صفت ہے. اچھا
آپ کا عابدن یہ بھی صفت ہے. تو یہ ساری صفتیں ہیں. اچھا صفت میں کیا چیز ہے؟ ان صفات کا آپ آرام سے مؤنث بنا سکتے ہیں. دیکھیے یہ صفت مذکر ہے، اس کا مؤنث کیسے بنایا جائے گا؟ یہ جو آپ کا آخری الفابیٹ ہے را، اس میں آخری الفابیٹ یا آخری حروف تہجیہ حروف الہجا جو ہے وہ لام ہے. اس کو میں ایرو سے دکھا رہا ہوں. اس پہ آپ کا دو پیش والا تنوین ہے. یہاں بھی آپ کا را ہے، اس پہ دو پیش والا تنوین ہے. یہاں ہا ہے، اس پہ بھی دو پیش والا تنوین ہے. اور بھی مثالیں لے سکتے ہیں، بس رول یہاں سمجھ لیجئے. اس پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ گول تا کا اضافہ کر لیتے ہیں. گول تا کا اضافہ، یہ جو تنوین ہے یہ اس گول تا کو دیتے ہیں ہم. اب بچا را. جب تنوین نکالنے کے بعد جو آپ کا آخری الفابیٹ بچا را، اس پہ آپ فتحہ دیجیے، یعنی زبر ایڈ کر لیجیے. تو ایڈ آپ کو کرنا ہے زبر. تو آپ کو ایڈ کرنی ہے زبر، یعنی باہر سے اس کو زبر دینی ہے. اور یہ جو تنوین ہے وہ گول تا جو ہم نے ایکسٹرا ایڈ کیا ہے اس پہ تنوین لے کے آنا ہے. تو یہ بنے گا صغیرتن. تو یہ بنے گا، دیکھیے صغی، جو آخری را تھا اس کو ہم نے یہ ایکسٹرا فتحہ دیا یعنی زبر. تا کو ہم نے وہ جو تنوین تھا پیش والا اس کو دے دیا. گول تا کو یا تا مربوطہ کو، بن گیا صغیرتن. اس طرح سے اس کو بنا سکتے ہو آپ طویلتن، یعنی اس کا مؤنث طویلتن. اس کا مؤنث آپ آرام سے بنا سکتے ہیں کبیرتن. کبیرتن. اچھا صالح نیک، صالحتن. یاد رکھ لیجیے یہ سارے واحد ہے. آگے جو ٹاپک آئے گا اس میں ہم اور پڑھیں گے دوبارہ اس ٹائم پہ مذکر مؤنث. ہم نے ابھی تک نمبر کے ساتھ ڈیل، یعنی اسم کو نمبر کے اعتبار سے ہم نے ابھی سمجھا نہیں ہے. ہم دوسری ٹاپک پہ اعراب کے بعد اسم کا جنس. تو اگر یہ چھوٹا ہے تو چھوٹی، لمبا ہے تو لمبی، بڑا ہے تو بڑی، نیک ہے تو مؤنث نیک عورت کے لیے. اور اگزامپل ہم بنا سکتے ہیں جیسے مسلم سے مسلماتن، مسلماتن. اسی طریقے سے مؤمن سے مؤمناتن، مؤمناتن. اچھا عابدن سے عابدتن، عابدتن. تو آپ ایسے بے شمار مؤنث خود بنا سکتے ہیں. اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ لکھ سکتے ہیں، جیسے اور بھی لکھ سکتے ہیں مدرستن، حسنتن، حسن سے حسنتن، اچھا نیک، حسنتن. تو ایسے آپ جو اسماء صفت ہوتے ہیں ان کو آپ آرام سے کنورٹ کر سکتے ہیں اس کے مؤنث میں. تو ایسے آپ آرام سے ان کا مؤنث دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ہو گیا ہمارا اسم کی دوسری کیٹیگری. یا جمیل، ایک بہت کامن ورڈ ہے جمیل سے جمیلتن. قبیح سے قبیحتن، بدصورت. جمیلتن، خوبصورت. تو اب بہت الفاظ، بہت اسماء جو صفت یوز ہوتے ہیں، ایڈجیکٹو یوز ہوتے ہیں، کوالٹیز، تو ان کو آپ مؤنث آرام سے بنا سکتے ہیں گول تا ایڈ کر کے. اور وہ جو لاسٹ الفابیٹ ہے اس کا جو پیش والا تنوین ہے اس گول تا کو ٹرانسفر کریں گی، اور وہ جو لاسٹ الفابیٹ ہے اس کو فتحہ ایکسٹرا باہر سے ایڈ کریں گی. تو یہ ہو گیا ہمارا اسم کا مؤنث انڈرسٹینڈ کرنا. تو بیسک فاؤنڈیشن کورس میں ہم نے ابھی تک مؤنث کو کیسے انڈرسٹینڈ کیا. ہم نے یہ کہا کہ اکثر تعداد کی جو اسماء ہے، جو اسم کی جمع اسماء ہے، جو ناؤن ہے، جو ناؤنز ہے، وہ زیادہ تر مذکر ہے. اب مذکر کے رولز ہم نہیں پڑھیں گے، ہم مؤنث کے رولز پڑھیں گے کہ وہ کم ہے. اور مؤنث کے رولز میں ایک ہم نے کہا حقیقی مؤنث، وہ ہم خود دیکھ سکتے ہیں. دوسرا ہم نے کہا تھا غیر حقیقی. غیر حقیقی میں کچھ مؤنث ایسے جن کی علامت ہے تا مربوطہ، الف مقصورہ، الف ممدودہ، وہاں سے ہم نکال سکتے ہیں ایک مؤنث. پھر
غیر حقیقی یہ سیمائی مؤنث میں ہم نے گروپس کو یاد رکھا، جیسے ہواؤں کے نام سب مؤنث ہے، شراب کے نام مؤنث، آگ کے نام مؤنث، جسم کے اعضاء کے نام جو جوڑوں میں ہے مؤنث، اکثر شہروں ملکوں گاؤں کے نام مؤنث۔ اس طرح سے صفات کا بھی ہم نکال سکتے ہیں۔ تو یہ رولز مائنڈ میں رکھ کے ہم آرام سے مذکر اور مؤنث کی تمیز بہت حد تک کر سکتے ہیں۔ باقی استثناء ہمیشہ رہتا ہے، ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، اس میں مطالعہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے۔ تو یہ ہو گیا ہمارا دوسرا ٹاپک، یعنی اسم کا جنس۔ تو دوبارہ آتے ہیں، ہم پڑھ کیا رہے ہیں؟ ہم اسم کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں۔ اسم کا ایک ٹاپک ہم نے پڑھا اسم کا اعراب، دوسرا آج ہم نے مکمل کیا اسم کا جنس۔ اسم کے اعراب کو انگلش میں ہم سٹیٹس بولتے ہیں، جنس مطلب مذکر یا مؤنث ہونا، اس کو ہم جینڈر بولتے ہیں انگلش میں۔ اب ہمارا بچا ہے اسم کا جمع، نمبر، یعنی واحد جمع، واحد تثنیہ جمع، یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کو بولا جاتا ہے نمبر ٹاپک۔ اور اس کے بعد ہمارا ہے اسم کا معرفہ یا نکرہ ہونا، یعنی اسم کی وسعت، یعنی اسم کا معرفہ یا نکرہ ہونا۔ یہ ہے چوتھی چیز جو ہمیں اسم کے بارے میں پڑھیں گے وسعت کے اعتبار سے، اس کو ہم کیپیسٹی بولتے ہیں انگلش میں۔ تو یہ دو کیٹیگریز انشاءاللہ ہماری ہو گئی بہت حد تک۔ اب ہمارے دو ٹاپکس بنتے ہیں اسم کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، اس کے بعد اسم کے بارے میں ہم تھوڑے سی جملے بھی انشاءاللہ تیار کر لیتے ہیں مختصراً۔ تو اب بچا ہے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس اسم کا نمبر یا اسم کی وسعت۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی بھی سوال ہے، کوئی بھی کوشچن ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پہ آپ نے کتاب سے کچھ الگ ہٹ کے پڑھا ہوا کوئی قانون، تو آپ میسیج لکھ سکتے ہیں، کومنٹس میں لکھ سکتے ہیں، یا کوئی بھی کنفیوژن ہے آپ میل لکھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کو بہتر کرنے کی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔